اس قسم کی کوئی بھی ایسی چیز ہمیں جو ہے وہ نظر نہیں آئی جس میں ہم یہ پرزیوم کر سکیں کہ یہ جو کیجویلٹی ہیں یا جو انسیڈنٹ ہے یہ ایئر پولوشن کی وجہ سے ہوئی. تو مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر ایسے کوئی بھی ذرات موجود نہیں تھے ہوا میں جس کی وجہ سے آپ وہ کہہ سکیں کہ جی یہ وجہ بن رہی ہے کہ وہاں پہ لوگوں کی اموات پر اسرار طریقے سے ہو رہی ہے؟ جی بالکل. جی جناب، تو ہم سب سے پہلے تو ابھی بات کریں گے جو کیماڑی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کئی روز سے جو پراسرار ہلاکتوں کا سلسلہ جاری ہے، اور کل بھی ایک 3 سال کے عبدالحلیم کو یہ پراسرار بیماری ہوئی جس کے بعد وہ جاں بر نہ ہو سکا، اور اب مرنے والوں کی تعداد 19 ہو گئی. اور حکومت کی جانب سے ہم کیا ایکشن دیکھ رہے ہیں کہ بیانات پہ بیانات، بیانات پہ بیانات، لیکن اقدامات کیا کیے گئے ان کو روکنے کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے وہ اقدامات نظر نہیں آ رہے. بالکل وہ اقدامات نظر نہیں آ رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیوں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بیماری اگر آتی ہے تو ہم اتنا لیٹ اس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ ان کو نقصان ہو چکا ہوتا ہے اور کتنے لوگ جو ہیں وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس طرح کی جو ہے وہ بیماری ہے تو آپ اس کو ڈیٹیکٹ کر لیں. اس حوالے سے کئی منسٹرز کے بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں، اس حوالے سے کئی لوگ جو ہے وہ بات بھی کر رہے ہیں، لیکن ڈیٹیکشن نہیں ہو پا رہی ہے. بالکل جی، تحقیقاتی رپورٹ تو بھیج دی گئی ہے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کو. ایک رپورٹ ہم نے تیار کی، آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. کیماڑی کا علاقہ مواج کوٹ، جہاں پراسرار بیماری نے 19 جیتے جاگتے انسانوں کو نگل لیا. مرنے والوں کو پہلے تیز بخار ہوا، پھر سانس رکا، دم گھٹا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ موت کے منہ میں چلے گئے. چھبیس جنوری کو جب پے در پہ اموات کا معاملہ میڈیا میں آیا تو سندھ انتظامیہ کی دوڑیں لگ گئیں، لیکن لاشوں کا پوسٹ مارٹم کرنے والے لیگل افسر نے یہ کہہ کر پوسٹ مارٹم کرنے سے انکار کر دیا کہ اس پر بہت زیادہ اخراجات آئیں گے جو ناقابل برداشت ہیں. مواج گوٹ اور اس کے قریبی بستی کے مکینوں کی موت پر تحقیقاتی رپورٹ تو وزیر اعلیٰ سندھ کو بھیج دی گئی، لیکن آج بھی متاثرہ گھرانے موت پر ماتم کناں ہیں. مواج گوٹ کے گھرانوں کا اجڑنے کا دلخراش واقعہ ہو یا سویابین ڈسٹ الرجی سے ہونے والی ہلاکتیں، انہیں صرف حادثات کا نام دے کر زندگی میں آگے بڑھ جانا اور ان المناک واقعات کا سدباب نہ کرنا، ان سے کچھ نہ سیکھنا پھر کسی نئے المیے کی وجہ بنتا ہے. اور جیسے کہا جا رہا ہے نا کہ ایسے واقعات ہوتے ہیں، جیسے سویابین ڈسٹ الرجی کی وجہ سے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ 10 لوگ اس کی وجہ سے جاں بحق ہو گئے تھے، اور یہ تو وہ نمبرز ہیں جو کہ رپورٹ ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ایسے اتنے واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں نمبرز بڑھے تھے، اور ابھی جو مواج کوٹ میں جو اسپیسیفکلی یہ واقعہ ہو رہا ہے اور تواتر سے اموات ہو رہی ہیں، اور تحقیقاتی رپورٹ تو بھیج دی گئی مراد علی شاہ صاحب کو. اب دیکھتے ہیں جی آگے کیا کچھ اس میں سامنے آیا ہے. انور خان ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں. انور، یہ بتائے گا کہ یہ جو تحقیقاتی رپورٹ بھیجی گئی ہے وزیر اعلیٰ سندھ صاحب کو، اس میں کیا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سامنے آئی ہیں؟ جی دیکھیں، یہ جو سانحات، یہ سانحہ کہیں گے اس کو، اس المناک سانحے کے نتیجے کے اندر اب تک جو 19 اموات سامنے آئی ہیں. عبدالحلیم جو بچہ تھا کل رات گئے، اس کا پوسٹ مارٹم ہوا ہے، اور اہل علاقہ اور ان کے لواحقین یہ بتاتے تھے کہ جب وہ سول اسپتال پہنچے ہیں بچے کی میت کو لے کے ان کو تیار کیا گیا تھا پوسٹ مارٹم رپورٹ کے لیے تاکہ قانونی کارروائی کو آگے بڑھایا جا سکے. تو مبینہ طور پر سول اسپتال میں جو ٹراما سینٹر پہنچے، جو اسپتال کا عملہ تھا، جو لوگ تھے اس وہاں پہ، انہوں نے مبینہ طور پر ان سے کہا کہ کم و بیش 10,000 روپے کے اخراجات آئیں گے، سامان باہر سے خرید کے لے کے آئیں، جس کے بعد مداخلت کی گئی. اس مسئلہ بہرحال حل ہوا. اس بچے کی پوسٹ مارٹم رپورٹ تیار کر لی گئی ہے. پوسٹ مارٹم رپورٹ کی جو تمام تفصیلات ہیں وہ 3 سے 4 دن بعد محکمہ صحت جاری کرے گا، وزیر اعلیٰ کو ارسال کی جائے گی. سیپا جو ہے محکمہ تحفظ ماحولیات سندھ اور دیگر اداروں کی جانب سے جو ہے وزیر اعلیٰ سندھ کو جو رپورٹ پیش کی گئی اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ مجموعی طور پر علی محمد جو گوٹ ہے UC8 کیماڑی ٹاؤن کی حدود میں جو آتا ہے، اس کی جو 45 گھرانوں کے اندر 997 نفوس پر مشتمل یہ آبادی ہے، جس کے 19 افراد اب اس دنیا سے جا چکے ہیں. مختلف وجوہات سامنے آ رہی ہیں، خسرہ کی علامات بھی بتائی جا رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ری سائیکلنگ پلانٹ تھے جو یہاں پہ گو کے اب یہاں بند کر دیے گئے، اس کے اثرات اب یہاں پہ نظر نہیں آ رہے ہیں. تاہم جو ربڑ ہے، ربڑ کے علاوہ پلاسٹک ہے، دیگر اشیاء ان کی جو ری سائیکلنگ ہوتی تھی وہ وجوہات بن کر سامنے آ رہی ہیں. تاہم صورتحال الارمنگ اس حوالے سے ہے کہ کم و بیش 10 سے 12 دن گزرنے کے باوجود ادارہ تحفظ ماحولیات کی رپورٹ وزیر اعلیٰ سندھ کو پیش کی جا چکی ہے، جس کے اندر یہ سفارش کی گئی ہے کہ ویکسینیشن کے مرحلے پر یہاں پہ نظر انداز کیا گیا
اور اس حوالے سے جو EPI جو کہ حفاظتی ٹیکہ جات کا مرکزی ذمہ دار ہوتا ہے صوبہ سندھ کے اندر، اس کے فوکل پرسن کو ذمہ دار قرار دیا جائے۔ تاہم حتمی طور پر اب تک یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ اس کی وجہ کیا بن رہی ہے اس اسٹار بیماری کی۔ ٹھیک ہے، اچھا انور، جس طرح سے ابھی صورتحال ہے اور آپ کہہ رہے ہیں حتمی طور پر وجہ تو سامنے نہیں آ رہی، تو ایسی صورتحال میں ڈیفینیٹلی ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، ٹیسٹ کنڈکٹ کیے جاتے ہیں، بلڈ سیمپلز لیے جاتے ہیں اہل علاقہ کے، تو اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی وہاں پر پرفارم کی گئی ہے، کوئی اس طرح کے اقدامات جاری کیے گئے کہ وہاں کے لوگوں کے بھی ٹیسٹ لیے جائیں، بلڈ سیمپلز لیے جائیں؟ جی دیکھیں، بالکل جو محکمہ صحت کی ٹیمیں آئی تھیں ان کی جانب سے 45 افراد کے ایکس رے، اس کے علاوہ کووڈ ٹیسٹ اور بلڈ سیمپل بھی لیے گئے ہیں، تاہم اب تک وہ حتمی رپورٹ بھی سامنے نہیں آ سکی ہے جس کی وجہ سے اموات کا تعین کیا جا سکے۔ تو یہ تاخیر ہو رہی ہے محکمہ صحت کی جانب سے اور مبینہ طور پر سندھ حکومت کی جانب سے کہ انہیں فوری اقدامات کرنے چاہیے تھے۔ یہاں پہ میڈیکل کیمپ اسٹیبلش کرنے کا دعویٰ کیا گیا تھا، ایک دن ہم نے موبائل وین دیکھی، تاہم اس آبادی کے اندر نہ اسکول ہے، نہ بنیادی صحت کا یونٹ ہے اور نہ ہی یہاں پر بنیادی سہولتیں ہیں، اور موبائل وین آتی ہے کچھ دیر کے لیے، اس وقت ہم موجود تھے، EPI کی موبائل وین یہاں سے 2 مرتبہ گزری، گلی سے گزر کے یہاں سے اب روانہ ہو چکی ہے، اور اس بات کی ضرورت تھی کہ مستقل بنیادوں کے اوپر 4 سے 5 بڑے کیمپ یہاں پر قائم کیے جائیں تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال کے نتیجے کے اندر کسی بچے کو اگر اسپتال منتقل کرنا پڑے تو ان ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ تو وجوہات بھی سامنے آ چکی ہیں، رپورٹ پیش کی جا چکی ہے، عملاً اقدامات کی اگر بات کی جائے گی تو وہ اہل علاقہ اور اہل محلہ کے مطابق جو ہم نے بھی چیز صورتحال کو دیکھی، عملاً صورتحال نہ ہونے کے برابر ہے، جس کی وجہ سے رپورٹ تو پیش کر دی گئی، اب آگے کیا کچھ اقدامات کیے جاتے ہیں؟ انور خان ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے، اور یہ اسپیسیفک کیونکہ جو اس کا ٹاؤن ہے وہ کماڑی اور یہ ہب کے پاس یہ علاقہ ہے مواج کوٹ جہاں پر یہ اموات ہو رہی ہیں، اور بیسکلی اگر ہم دیکھیں تو وہ علاقہ ایسے جہاں پہ ہم نے ڈمپنگ اسٹیشن بھی بنائے ہوئے ہیں، وہاں پہ کچرا بھی بہت زیادہ جو پورے شہر کا کچرا ہوتا ہے وہاں پہ جا کے ڈمپ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو آگ لگائی جاتی ہے، پھر وہاں سے جو زہریلی گیس اٹھتی ہے پھر وہ کتنی آپ خود دیکھ لیں کہ نقصان دہ ہے اور جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے لوگوں کے لیے۔ تو اسی والے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کے ترجمان وارث گبول صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وارث صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ وارث صاحب یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے تو کیا کچھ آپ لوگوں کی جانب سے اس حوالے سے کیا گیا ہے، اور آپ لوگوں کی جانب سے جو رپورٹ مرتب کی گئی ہے اس میں کون کون سے اہم نکات سامنے آئے ہیں؟ جی، یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہمارا جیسے ہی ہمیں یہ انفارمیشن ریسیو ہوئی تھرو الیکٹرانک میڈیا اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے، تو ہم نے جو ہے نا اسی وقت اپنی ٹیم ڈیزگنیٹ کر دی، جو ڈسٹرکٹ انچارج تھا تو وہ اپنے ٹیم کے ساتھ وہاں پہ گئے، تو انہوں نے چیزوں کو انویسٹیگیٹ کیا اور دیکھا کہ کیا کیا چیزیں وہاں پہ ہیں اور کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اگر اس قسم کے جو بھی انسیڈنٹ کا ہے نا۔ تو پھر ہم نے سب سے پہلے یہ کیا کہ ہم نے جو ایئر کوالٹی مانیٹرنگ اسٹیشنز ہماری ہیں، مثال موبائل لیبارٹری، تو وہ ہم نے وہاں پہ جا کے جو ہے نا وہ ڈیزگنیٹ کیا، اس کو اسٹیبلش کیا تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ وہاں پہ جو ایئر جو ہے تو اس کی کنسنٹریشن ڈفرینٹ گیسز کی اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جب ہمیں جو ہے نا رزلٹ ہمارے پاس جب آئے تو ہمارے سندھ انوائرمنٹل کوالٹی اسٹینڈرڈس اپنے بنے ہوئے ہیں جو نوٹیفائڈ ہے، تو جو رزلٹ ہمیں آبٹینس ہوئے تو اس رزلٹ میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو وہاں کی ایئر ہے تو وہ ود ان دی سندھ انوائرمنٹل کوالٹی اسٹینڈرڈس کی ہے، تو اس میں اس قسم کی کوئی بھی ایسی چیز ہمیں جو ہے وہ نظر نہیں آئی جس میں ہم یہ پرزیوم کر سکیں کہ یہ جو کیجویلٹی ہیں یا جو انسیڈنٹ ہے یہ ایئر پولوشن کی وجہ سے ہوئی۔ تو مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر ایسے کوئی بھی ذرات موجود نہیں تھے ہوا میں جس کی وجہ سے آپ وہ کہہ سکیں کہ جی یہ وجہ بن رہی ہے کہ وہاں پہ لوگوں کی اموات پر اسرار طریقے سے ہو رہی ہے؟ جی جی بالکل، اس میں یہ کہ جو ہماری جو کیونکہ کوئی کسی بھی چیز کا اگر آپ ایسے سمجھے کہ کوئی بھی اگر بات کرنا چاہیں تو اس کے پاس آپ کو سائنٹیفک ایویڈنسز ہونے چاہیے، تو ہم نے یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کیونکہ ہمیں جو ریزلٹس آبٹین ہوئے ہیں انوائرمنٹل کوالٹی اسٹینڈرڈس کے ود ان دی پیرامیٹرس ہیں، وہ اس میں کوئی بھی ایسی چیز ہے ہی نہیں جو ہماری ابو دی کنسنٹریشن وہاں پہ جائے۔ اچھا، لیکن یہ ہے جی وارث صاحب جس طرح سے آپ یہ بات کریں کہ کوئی بھی چیز کوئی بھی کنسنٹریشن ایسی اس کے اندر ڈیٹیکٹ نہیں ہوئی ہے، تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ انوائرمنٹ کے حساب سے مزید اور کیا چیز چیک کی جا سکتی ہے؟ مزید آپ کیا سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ اگر یہ چیز ڈیٹیکٹ نہیں ہو رہی ہے تو مزید کیا آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے؟ دیکھیں، اس میں ہم نے ریکمنڈیشن دیا ہے کہ اس میں جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے تو وہ ان چیزوں کو مزید انویسٹیگیٹ کرے کہ یہ بھی پاسبل ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ کوئی اس قسم کی کمیونیکیبل انفیکشس ڈیزیز ہو، کیونکہ اگر فرض کریں کہ اگر ایئر پولوشن کی وجہ سے ہم ایک ازیوم کر لیتے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر ایئر پولوشن کی وجہ سے کس قسم کی انسیڈنٹ یہ اگر ہوا بھی ہوگا
تو اس میں یہ ہے کہ ایئر پولوشن جو ہے نا وہ اوورآل ایک پورے اچھا سر یہ بتائیں اب آپ لوگوں کا جو ادارہ آف کورس آپ لوگوں کو بھی تنخواہیں ملتی تو آپ لوگ کسی وجہ سے ادارہ تشکیل دیا گیا اور آپ لوگوں کے بھی یہاں پہ کام ہوتے ہوں گے، تو آپ لوگ پھر اپنی تئیں کیا کام کریں آپ لوگ وہاں کے انوائرمنٹ کو مزید بہتر کرنے کے لیے؟ کیونکہ تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ وہاں پہ کچرا ڈمپ کیا جاتا ہے اور یہ جو سڑکوں کی صورتحال ہم اپنے ناظرین کو دکھا رہے ہیں، جو وہاں پہ فیکٹریاں موجود ہیں جن کا فضلہ ہے وہ بھی چھوڑا جاتا ہے، وہاں کا جو دھواں بھی ہے، تو سر آپ لوگ کیسے میک شور کریں کہ یہ تمام جو باقی محرکات ہیں وہ پلیوٹ نہ کریں اس کو؟ جی دیکھیں ہم تو بالکل ہی ایکشن لے رہے ہیں، یہی انفارچونیٹلی یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہمارا جو کام جو ہے وہ میڈیا میں وہ چیزیں نہیں آ رہی، تو ہمارے پاس جو ہے نا ٹریبونلز بھی ہیں، کورٹس بھی ہیں، تو مور دین ایسے سمجھے کہ 500 کیسز جو ہے ہمارے وہ ہم نے ٹریبونل میں یا ڈفرینٹ کورٹس میں جوڈیشل میجسٹریٹ میں ہم نے وہ رجسٹرڈ بھی کروائے ہیں، فائل بھی کروائے ہیں، اور کیسز ہمارے چل بھی رہے ہیں، کچھ ختم ہوئے ہیں، تو ہمارا ایک سر اللہ کرے آپ لوگ جو ایکشن لے رہے ہیں وہ ایکشن لینے کا سلسلہ بھی نہیں بلکہ اس کا تواتر سے سلسلہ جاری رہنا چاہیے، کیونکہ انوائرمنٹل ایجنسیز کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ روز بروز جو ہے وہ چیک کرتی ہیں کہ کوالٹی بھی کیا ہے اور ساتھ میں کیا کچھ کرنا چاہیے۔ اور سر جو جی چلا گیا اس نے واپس تھوڑی آنا، تو جن کے گھر سے گیا ان کو پتہ ہے کہ ان کے گھر میں کیسے صفحے ماتم بچھی ہوئی ہے۔ بہت اچھی ہمارے ساتھ وارث قبول صاحب موجود تھے اور کہہ رہے تھے کہ جی جو ان کے سامنے سے جو تحقیقات کی گئی ہیں اس میں تو کوئی ایسی کوئی کنسنٹریشن نہیں ہے، لیکن یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ بات وہی ہے کہ ہم لوگ تحقیقات کرتے رہتے ہیں کہ وجہ کیا ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ اب یہ جو اتنی جانیں گئی ہیں ان کا جواب دے کون ہوگا؟ بالکل بالکل۔